ادریس درویش صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، آئی ایم ورکنگ ان کیپ جیمنی ایم این سی. آئی ٹوک ESOP employee stock ownership plan in December 2019 which will redeem in December 2024. Here my concern that whether the income is halal for me or not. بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ ایک MNC میں امپلائی ہے اور شرعی نقطہ نظر سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بہت ساری کمپنیز میں ECOP یعنی امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان، یہ ایک ہوتا ہے ایک اسکیم کے تحت کمپنی اپنے ملازمین کو رعایتی قیمت پر اپنے کمپنی کے شیئرز دے دیتی ہے اور پھر بعد میں اس میں جو بھی پروفٹ ہوتا ہے یہ اپنے ظاہر ہے کہ وہ پروفٹ اپنے امپلائیز کو دیتی ہے. تو اس صورت میں سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں. انہوں نے کیپ جیمنی کے بارے میں پوچھا ہے یا کوئی بھی کمپنی ہو، تو اس میں سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں جاب کرنا بھی جائز ہے، اور اسی طرح اس کے جو شیئرز آپ کو کمپنی دے رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شیئرز جو دے رہی ہے بطور عطیہ بطور گفٹ کے آپ کو وہ شیئرز دے رہی ہے، تو لہٰذا آپ کو وہ شیئرز لینا اور اس پر پروفٹ کمانا یا جو بھی پروفٹ آپ کو ملتا ہے اس کو اختیار کر لینا، حاصل کر لینا اس کے لیے جائز ہے. یہ عمومی ضابطہ میں بتا رہا ہوں کسی بھی کمپنی سے متعلق. اسی طرح اس میں طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے وہ ملٹی پلیئر ایفیکٹ کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو نفع بڑھا کر دیا جاتا ہے. یعنی عام لوگ اگر وہی شیئر خریدیں گے تو ان کو وہ پروفٹ نہیں ہوگا جو کمپنی کے امپلائیز کو ہوتا ہے. تو چونکہ یہ کمپنی کی طرف سے خود اضافہ ہے تو اس اعتبار سے یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اس میں ایک چیز بعض مرتبہ یہ ہوتی ہے کہ لاک ان پیریڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پر 5 سال کا لاک ان پیریڈ ہوگا کہ اس سے پہلے آپ یہ پیسہ نہیں نکال سکتے ہیں یا اس سے پہلے آپ کو پروفٹ نہیں ملے گا. تو اس میں چونکہ امپلائی کی رضامندی شامل ہوتی ہے، اگر امپلائی بھی اس کے لیے اجازت دیتا ہے اور وہ اس کے لیے راضی ہے تو پھر یہ شرط بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ کوئی بھی کمپنی سب سے پہلے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر شریعہ کمپلائنٹ ہے، حلال کاروبار کرتی ہے، تو اس میں جاب کرنا اور اس کے شیئرز خریدنا اور اسی طرح اس کے ESOP سے فائدہ اٹھانا، اسی طرح اس کے ملٹی پلیئر ایفیکٹ جو سسٹم ہوتا ہے اس سے جو رعایتی قیمت پر پروفٹ ملتا ہے وہ تمام چیزیں جائز ہے، جبکہ اس کے ساتھ کوئی اور غیر شرعی چیز ملوث نہ ہو تب جا کر یہ ہوگا. اب اس پر ایک اضافی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے چونکہ کیپ جیمنی سے متعلق خاص طور سے پوچھا ہے، تو کیپ جیمنی یہ ایک ملٹی نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT کی کمپنی ہے، کنسلٹ وغیرہ کرتی ہے اور بھی اس کے بہت سارے سروسز ہے، ڈیجیٹل کنسلٹنٹس اور ٹیکنالوجی وغیرہ، ان سب چیزوں میں یہ کام کرتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی شریعہ اسکریننگ ایپس ہیں ان پر جا کر دیکھیں گے تو کیپ جیمنی ہو یا اس طرح کی بہت ساری سافٹ ویئرز IT کی کمپنیز ہے، ان کے بارے میں یا تو یہ ملتا ہے کہ یہ ناٹ حلال ہے یا تو یہ ملتا ہے کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے جہاں تک IT یا سافٹ ویئر کی کمپنی ہو تو اس میں تو بظاہر کوئی نقصان نہیں ہے اور اس میں بظاہر یہ شریعہ کمپلائنٹ ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو اسکریننگ ایپس ہوتے ہیں وہ ان کو نان شریعہ کمپلائنٹ اس لیے بتاتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں عام طور سے IT کمپنی کے پاس بہت زیادہ اثاثہ بہت زیادہ ایسٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سافٹ ویئر پر ساری ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے. تو یقیناً ان کے بلڈنگز وغیرہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ جو بنیادی اثاثہ ہے وہ عام طور سے ان کے پاس نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے شریعہ کمپلائنٹ کا ایک اصول یہ ہے کہ غیر حلال طریقے کی جو آمدنی ہے وہ 5% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور سے کیپ جیمنی سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ اس کی جو غیر حلال آمدنی یعنی حرام یا مشتبہ آمدنی یہ 5% سے زیادہ آج کی تاریخ میں تقریباً 8% بنتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو ناٹ حلال میں یا ڈاؤٹ فل کی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک IT کمپنی ہے تو اس وجہ سے اس کو حلال رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ ایک ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے کہ 5% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ 8% یا 10% کے آس پاس اس کی غیر شرعی کمائی بتائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ ناٹ حلال میں ڈال دیا جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو رپورٹ بتائی ہے ابھی کی، اس وقت کی تازہ رپورٹ ہے، لیکن 2022 میں اب جا کر دیکھیں گے تو یہی کیپ جیمنی کمپنی اور اس کے شیئر سارے کے سارے یہ حلال کیٹیگری میں آتے تھے.
تو لہٰذا یہ جو تھوڑا سا ٹیکنیکل اس میں ایشو آتا ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خلاصہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر کیپ جیمنی یہ ایک آئی ٹی کمپنی ہے، تو اس میں جاب کرنے میں، اس میں ملازمت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کے شیئرز کے سلسلے میں تھوڑا سا احتیاط میں رہنا چاہیے، اور یہ کہ اگر یہ پتہ چلے آپ کو کہ 8% اگر اس کا غیر حلال طریقے سے آتا ہے، تو جب پیوریفیکیشن کا نمبر آئے گا، جیسے کہ عام طور سے یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی شیئر سے یا اسٹاک مارکیٹ سے آپ پروفٹ حاصل کرتے ہیں تو اس کا پیوریفیکیشن کرنا ہوتا ہے، تو پیوریفیکیشن 5% کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی کمپنی ہے جو آئی ٹی کمپنی ہے، بظاہر حلال کاروبار ہے، لیکن اس کی آمدنی اگر غلط ہے تو جتنے فیصد اس کی آمدنی غلط ہے، مثال کے طور پر یہاں پر 8% ہے، تو بجائے پیوریفیکیشن آپ 5% کے کرنے کے آپ 8% یا 10% کا آپ پیوریفیکیشن کر دیں گے تو باقی آپ کے لیے سارا پروفٹ حلال اور جائز ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں گے۔